عام شخص جس طرح ہم پاکستان کا ذکر کر رہے ہیں، یہاں پہ عربی کو سیکھنا کس حد تک ضروری ہے تاکہ قرآن کریم کو حفظ کرنے کے حوالے سے، پڑھنے کے حوالے سے سہولت ہو سکے؟ یہ ہمیں کرنا چاہیے؟ جی اصل میں یہ خیال آپ کا بالکل درست بھی ہے، لیکن اس میں کچھ تھوڑی سی اصلاح کی ضرورت ہے۔ جی عربی زبان ہونے سے قرآن کریم حفظ آسان بھی ہو جاتا ہے، جی لیکن جب بچہ بالکل اس میں جو فائدہ وہ یہ ہے کہ ہم ان کو مدارس کے اندر جس طرح پاکستان میں نورانی قاعدہ اور بغدادی قاعدہ پڑھایا جاتا ہے، تو یہاں اس کی عام طور پر 60-70% بچوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ پہلے سے اسکولوں سے یہ رپا وغیرہ سیکھ کے آ جاتے ہیں اور اس میں ہمیں شارٹ مل جاتا ہے۔ تو دوسری چیز یہ ہوتی ہے نورانی قاعدے کے بعد ناظرہ قرآن پاک پڑھانے کی۔ پاکستان میں ہم ناظرہ قرآن پاک پڑھانے پر زور دیتے ہیں اور وہ ضروری بھی ہے اجمیوں کے لیے، لیکن یہاں ناظرہ قرآن پاک پڑھانے کا رواج نہیں ہے، ہم ڈائریکٹ حفظ کراتے ہیں۔ البتہ اس ڈائریکٹ حفظ کرانے میں جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو مقطع یا جو حصہ بچے نے حفظ کرنا ہے اس پر پوری توجہ دی جائے اور اس کو 2 صفحہ 4 دفعہ 6 دفعہ استاد اپنی نگرانی میں بڑی دقیق طریقے سے سن لے اور اس کے اندر کوئی غلطی نہ رہ جائے تاکہ بچہ غلط یاد نہ کر لے۔ ٹھیک ہے، یہ ہے بس۔ جہاں تک عربی زبان کی بات ہے تو عربی زبان کا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اور برصغیر کے جو اجمی طلاب ہیں جو عربی نہیں جانتے، ان کے لیے قرآن کریم کے الفاظ اور کلمات نامانوس ہوتے ہیں، وہ ان کے لیے نئے لفظ ہوتے ہیں اور ان کو زبان پہ چڑھنا ذرا وقت لگتا ہے۔ لیکن یہاں دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی جو عام بول چال کی زبان ہے روزمرہ کی، اس کے چونکہ عربی الفاظ ہیں وہ بعض وقت آپس میں مختلط ہو جاتے ہیں اور بچوں کے زبان کے اوپر وہ لفظ غلط چڑھے ہوتے ہیں جن کی اصلاح کیے بغیر آگے یاد کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، اس لیے حفظ شروع کرنے سے پہلے وہ ان کے جو غلط العام الفاظ ہیں ان کو درست کرانا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ حفظ قرآن کے جو مشہور طریقے ہیں وہ کون کون سے، اور سب سے مؤثر، سب سے فیمس، سب سے نون جانا جانے والا طریقہ وہ کون سا ہے؟ سب سے آسان طریقہ ہے وہ یہ ہے، مثال کے طور پر ایک آیت ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، یہ ایک آیت، ٹھیک ہے۔ اب اس کو یاد کرنے کے لیے سب سے پہلے جو کام ہے، جو ایک حفظ کرنے والا جو طالب علم ہے، کوئی بھی شخص ہے، اس کو چاہیے کہ ایک دفعہ جو ہے وہ قرآن مجید کا ناظرہ اس کو پڑھنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، ٹھیک ہے، کہ ناظرہ قرآن مجید پڑھنا نہایت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اس کے بغیر اگر آپ حفظ کرنا چاہیں گے ناظرہ پڑھنے کے بغیر، تو جہاں آپ نے حفظ 1 سال میں کرنا وہاں 5 سال میں کریں گے۔ اتنا فرق پڑ جاتا ہے؟ اتنا بڑا گیپ۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ تو حفظ کرنے کے لیے سب سے زیادہ جو نہایت ضروری چیز ہے کہ وہ آپ کو ناظرہ قرآن مجید پڑھنا آنا چاہیے۔ وہ کیوں، اس کی ریزن میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اگر آپ کو ناظرہ قرآن مجید آتا ہوگا، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ایک آیت بتائی تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، یہ ایک آیت ہے، آپ کو ناظرہ آتا ہے، آپ نے اس کو 1 دفعہ اوپر دے کر پڑھا، ٹھیک ہے، ایک آیت پڑھ لی، پھر دوسری دفعہ پڑھا اوپر دے کے 3 دفعہ، 5 دفعہ آپ جب اس کو اوپر دے کر پڑھیں گے پوری توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ، اس کے بعد جب آپ اس کو زبانی پڑھیں گے نا 5 دفعہ، تو آپ کو انشاءاللہ الرحمن اللہ کی توفیق سے یہ تجربے شدہ بات ہے کہ آپ کو 1 منٹ لگے گا، آپ کو ایک آیت یاد ہو جائے گی، اور اس طریقے سے یاد ہوگی کہ آپ کو کبھی بھولے گی نہیں ہے۔ اچھا، نہ سب کی سناتے ہوئے، نہ سب منظر سناتے ہوئے۔ کیوں؟ آپ نے ناظرہ پڑھا ہوا تھا، ناظرہ پڑھنے کے بعد آپ نے یہ طریقہ اپنایا کہ سب سے پہلے 5 دفعہ آپ نے اوپر دیکھ کر آیت پڑھی، اور اس کے بعد آپ نے 5 دفعہ جو ہے وہ زبانی آیت پڑھی، آپ کو ایک آیت جو ہے وہ یاد ہوگی۔ اسی طرح باقی آیات، یعنی 5 مرتبہ آپ ایک آیت کر کے آپ کریں گے، ایک رکوع جو ہے اس میں 10 آیات ہے، 5 آیات ہے، تو اس میں آپ دیکھ لیں آپ کو کم از کم 5 منٹ لگیں گے ایک رکوع 10 آیات یاد۔ ایک بندہ جو حفظ کرنا چاہتا ہے، یعنی وہ کلاس نہیں لے سکتا اپنے طور پر، تو وہ کیا کرے؟ قرآن مجید کا ایک نسخہ لے لے جس کو بعد میں وہ تبدیل نہ کر سکے، اس کے صفحات اور سطور یاد رکھنے میں آسانی ہو، یعنی سطریں کتنی ہیں، صفحہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے، کہاں ختم ہو رہا ہے۔ تو اس کے لیے وہ خود ہی مشورہ بھی دیتے ہیں کہ میرے رائے کے مطابق بہتر ہے کہ 15 سطری جو قرآن ہوتا ہے نا وہ لے لیا جائے،
اس کا یہ ہوتا ہے کہ ہر صفحے کی ابتدا سے آیت کی ابتدا ہوتی ہے اور ہر صفحے کے اختتام پر آیت بھی ختم ہو جاتی ہے. تو یوں یاد رکھنا آسان ہوتا ہے کس صفحے کے شروع سے کون سی آیت شروع ہو رہی ہے اور کس صفحے کے آخر پہ کون سی آیت ختم ہو رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو پھر چینج نہ کیا جائے تاکہ آپ کے ذہن میں جو نقشہ بن چکا ہے وہ قائم رہے, وہ ختم نہ ہو. وہ کہتے ہیں پھر سب سے پہلے چھوٹی صورتوں سے ابتدا کی جائے تاکہ ایسا نہ ہو کہ بڑی صورت وہ مکمل نہ ہو پا رہی ہو اور بندہ دل برداشتہ ہو جائے. اور پھر آگے کہتے ہیں کہ ان کو خوبصورت آواز میں پڑھے, اس سے اس کے دل میں خاص رغبت اور شوق بڑھے گا. پھر کہتے ہیں کہ اپنے نگاہ کو بھی اپنے دل کو بھی اس صفحے پر جما کے رکھیں, ادھر ادھر نہ دیکھیں تاکہ آپ کی توجہ منتشر نہ ہو. سب سے پہلے کم از کم 3 بار پڑھیں ایک آیت کو, اور 3 سے زیادہ بار بھی پڑھ سکتے ہیں. جب آپ اچھی طرح پڑھ لیں تو آنکھیں بند کر کے 3 بار پڑھیں. جب آپ کو اور آنکھیں بند آپ نے کی ہوں تو اپنا ذہن انہی کلمات کی تصویر پر بنائیں جو کلمات آپ نے آنکھوں سے دیکھ کر پڑھے تھے. جی ٹھیک. اور اگر آپ ٹھیک پڑھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس آیت کو بار بار دہرائیں. جی. پھر اپنی آنکھیں کھول کر دوبارہ قرآن کو دیکھ کر یہ آیت پڑھیں تاکہ حفظ پختہ ہو جائے. جب آیت 100% پختہ اچھی طریقے سے یاد ہو جائے تو پھر اسے کئی مرتبہ دہرائیں. تو اس طرح ایک بندہ اکیلا بیٹھ کر بھی قرآن کو یاد کر سکتا ہے.